السلام علیکم۔ میرا نام حریم ہے۔ میں 35 سال کی ہو چکی تھی مگر کوئی عورت بھی مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ میری رنگت سانولی تھی اور میں دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت نہیں تھی۔ میری ماں میری شادی کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ انہی دنوں ایک رشتہ کروانے والی میرے لیے ایک رشتہ لے آئی۔ لڑکا امام مسجد تھا مگر اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ والدین اس کے فوت ہو چکے تھے اور اسے اس کے ماموں نے پالا تھا۔ اب وہ مسجد میں امام تھا اور کرائے کے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ میری ماں نے میرے لیے رشتہ مناسب سمجھا اور میری شادی اس امام مسجد سے کر دی جس کا نام زبیر تھا۔ شادی کے 3 سال بعد تو میرے زبیر کے ساتھ بہت اچھے گزرے، مگر جب اسے یہ پتہ چلا کہ میں ایک بانجھ عورت ہوں اور ساری زندگی اسے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، تب وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مجھ سے جھگڑا شروع کر دیتا۔ میرا اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ بیچاری کپڑے سی کر کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ میں زبیر کی باتیں چپ چاپ سنتی رہی، اسے کوئی جواب نہ دیتی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ زبیر اب مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے اور وہ طلاق دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اور میں طلاق لے کر اپنی بوڑھی ماں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میری زندگی اس طرح گزرتی رہی اور ہماری شادی کو 15 سال گزر گئے۔ زبیر اب مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک عورت اور 2 بچے تھے جو انہیں بابا بابا کہہ کر پکار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ زبیر نے کب سے دوسری شادی کی ہوئی تھی اور مجھے اس بات کی خبر تک نہیں ہوئی۔ زبیر نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی دوسری بیوی کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر اب حالات خراب ہونے کی وجہ سے اسے اس گھر میں لے آئے تھے۔ میری حیثیت تو پہلے بھی ایک نوکری جتنی تھی، مگر اس رات زبیر کی دوسری بیوی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ اس گھر میں وہ رہے گی یا پھر میں تو چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک زبیر میرے کمرے میں آئے اور ان کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ پر بہت سے غلط الزام لگائے اور اسی وقت مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی۔ میری کوئی اولاد نہیں تھی، صبر کرنے کے علاوہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے دلاسا دیا اور اب میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اور میری ماں اس دنیا میں اکیلی تھیں۔ میری عمر 35 سال ہو چکی تھی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میری ماں میری دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ بہت بیمار رہتی تھیں، مگر میری بدصورتی اور ہماری غریبی میرے رشتے کے درمیان ہمیشہ دیوار بن جاتی۔ میں بھی اب اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی تھی۔ میں بانجھ تھی اور اب مجھے شادی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اس لیے میں نوکری کر لی۔ نوکری میں آہستہ آہستہ مجھے ترقی ملتی چلی گئی اور اب تو ہمارے حالات بھی بدل گئے تھے۔ کبھی کبھی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اپنے بالوں میں اترتی چاندی کو دیکھ کر میرا دل ڈوب سا جاتا تھا۔ میں بوڑھی ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ میں یہ بات جان گئی تھی کہ اب میری زندگی میں کوئی بہار نہیں اترنے والی ہے۔ میری دنیا بہت محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بس دفتر جاتی اور دفتر سے لوٹ کر واپس گھر آ جاتی۔ میں اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح میرے نصیب میں شاید کسی جیون ساتھی کا ساتھ نہیں لکھا تھا۔ زبیر نے مجھے اتنے دکھ دیے تھے کہ اب میں نے اکیلے جینا سیکھ لیا تھا۔ اس نے تو مجھے اپنے محلے میں بھی بدنام کر دیا تھا۔ ہر مرد مجھے بڑی عورت سمجھنے لگا تھا۔ میں خود کو اچھی طرح سے نقاب کر کے گھر سے نکلتی تھی۔ اماں پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ کہیں نہ کہیں میری طلاق ہونے کا غم اماں سے چمٹ گیا تھا اور ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں دفتر سے واپس لوٹی تو اماں بہت ہی نڈھال تھیں۔ میں فوراً ہی اماں کو رکشے میں ڈال کر ایک قریبی چھوٹے سے ہسپتال میں لے گئی۔ ڈاکٹر صاحب تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن وہاں کام کرنے والا لڑکا بہت ہی اچھا تھا۔ اس نے اماں کی خراب طبیعت کو دیکھتے ہی ایک گولی ان کے منہ میں رکھ دی اور کہنے لگا کہ آپ ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر لیں۔ اماں کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اماں کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا اور زبان کے نیچے گولی رکھنے سے کافی فرق پڑا تھا۔ جتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تھے تب تک وہ لڑکا ہمارے ساتھ ہی کھڑا رہتا تھا۔ اس کا نام اکبر تھا۔ وہ مجھ سے اماں کی ہسٹری پوچھ رہا تھا اور ایک پرچی پر لکھا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آئے تو وہ خود اماں کو اندر لے گیا اور چیک اپ کروایا۔ میں اور اماں واپس لوٹنے لگیں تو اس نے مجھے اپنا فون نمبر دیا اور کہنے لگا کہ اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو میں اسے فون کر سکتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ مجھے اس کا اخلاق اچھا لگا تھا۔ وہ سبھی مریضوں کے لیے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہا تھا۔
میرے لیے اب نوکری پر جانا بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے نوکری پر بھی ہر وقت اپنی اماں کی فکر ستانے لگی تھی۔ 2 دن کے بعد اماں نے فون کر کے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ میں نے دفتر سے چھٹی لینا چاہی، لیکن مجھے چھٹی نہ ملی۔ میں نے اکبر کو مجبوری میں فون ملایا اور اسے اپنا مسئلہ بتایا، تو وہ فوراً ہی میرے گھر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اکبر کا فون آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اماں کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آرام سے اپنا کام کر لیں۔ آپ کی واپسی تک میں آپ کی اماں کے ساتھ ہی ہوں۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے اکبر کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ مجھے وہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا تھا جو اس مشکل وقت میں میرے کام آ گیا تھا، کیونکہ میرے لیے دفتر سے نکلنا بالکل ممکن نہیں تھا۔ جب میں گھر واپس لوٹی تو اماں کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ اماں نے بتایا کہ اکبر نے ان کا بہت خیال رکھا۔ اکبر روز ہی اماں کو دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ اب تو وہ شام کے وقت پابندی سے آتا اور خود ہی اماں کا بلڈ پریشر چیک کرتا۔ میری بھی اس سے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ اکبر ہمارے گھر کا ایک فرد سا بن گیا تھا۔ میرے لیے تو وہ کسی چھوٹے بھائی کی طرح تھا۔ مجھے بھی جب اماں کی طبیعت کو لے کر کوئی پریشانی ہوتی تو میں فوراً اکبر کو فون ملاتی۔ وہ پچھلے 5 سال سے اس ہسپتال میں جاب کر رہا تھا۔ اسے دواؤں کی بہت زیادہ معلومات تھی۔ ایک دن جب اکبر آیا تو اماں سو چکی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح چائے بنا کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ اچانک ہی اکبر نے مجھ سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اکبر اس طرح کی کوئی بات بھی کر سکتا ہے۔ مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس بات کو اگنور کر دیا اور اسے پوچھنے لگی کہ اس نے اپنا تعلیمی سفر کیوں چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اسے پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ اس کے ابا نے بہت زور دیا لیکن وہ پھر بھی پڑھائی نہ کر سکا اور اس نے اپنی مرضی سے یہ نوکری کر لی۔ اس کے اماں ابا اس کی اس نوکری پر خوش تو نہیں تھے، لیکن اکبر کے آگے پیچھے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اکبر مزاج کا ضدی تھا۔ اکبر کہہ رہا تھا کہ اسے مریضوں کو شفا یاب ہوتے دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے۔ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر تو نہیں بن سکا تھا، لیکن اس نے اپنے ہی کام میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ وہ بالکل ڈاکٹر کی طرح ہر مرض کو سمجھ جاتا تھا۔ مجھے اکبر کی ہر بات اچھی لگتی تھی، لیکن میں یہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ مجھے شادی کر لے کہے گا، کیونکہ میں اس سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور طلاق یافتہ عورت تھی۔ لیکن اس نے اگلے دن ہی مجھے دوبارہ شادی کے لیے پوچھا تو میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور اس کو سمجھایا کہ وہ میرے لیے بالکل چھوٹے بھائیوں سے جیسا ہے اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس سے شادی کروں گی۔ میری بات سن کر اکبر کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور وہ خاموشی سے چلا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اگلے دن وہ نہیں آئے گا، لیکن جب میں دفتر سے لوٹی تو وہ پہلے سے ہی میرے گھر میں موجود تھا اور اماں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ اماں کو بہت عرصے کے بعد یوں ہنستا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ادب سے سلام پیش کیا اور پھر اماں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ میں اس لڑکے پر حیران تھی جسے میں نے کل صاف صاف انکار کر دیا تھا اور مجھے لگا تھا کہ اب وہ نہیں آئے گا، لیکن وہ تو روزانہ کی طرح ہی خوش باش اماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں فریش ہو کر چائے بنانے باورچی خانے میں گئی تو میرے پیچھے ہی چلا گیا۔ اس کی آہٹ پہ میں چونک کر پلٹی تو کہنے لگا، حریم، آپ کب تک اکیلی زندگی گزاریں گی؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں نے گہری سانس لی بھری اور اکبر کو ایک دفعہ پھر سمجھایا کہ میرے اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے، ہمارا رشتہ ممکن نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تھی کہ جس طرح اکبر کی عادت ہے، میں اگر اس سے سختی سے پیش آؤں گی تو وہ اس بات کو لے کر اور بھی زیادہ بحث کرے گا، اس لیے میں اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، اب تو بوڑھی ہو چکی ہوں، تم کسی جوان لڑکی سے شادی کرو۔ لیکن اکبر تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا کہ اکبر کو مجھ سے شادی کیوں کرنی ہے جبکہ وہ کم عمر اور خوبصورت ہے، اسے کوئی بھی حسین لڑکی مل سکتی ہے۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر اس سے کہا کہ پہلے تم اپنے ماں باپ سے رشتے کی بات کرو اور اس کے بعد آ کر مجھے بتانا، میں تم سے شادی کا کوئی فیصلہ کروں گی۔ مجھے پورا یقین کہ اکبر کے ماں باپ نہیں مانیں گے۔ کوئی بھی ماں اپنے 20 سال کے بیٹے کی شادی ایک 35 سال کی طلاق یافتہ عورت سے نہیں کر سکتی۔ اگلے روز اکبر ہمارے گھر آیا تو اس نے مجھ سے شادی کی کوئی بات نہ کی اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب وہ مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ اکبر کو ہمارے گھر
آتے ہوئے 8 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا اور اب پچھلے 2 ماہ میں اس نے ایک دفعہ بھی شادی کی بات نہیں کی تھی۔ میں سکون سے اپنی نوکری کر رہی تھی اور اماں کی طبیعت بھی کافی ٹھیک ہو گئی تھی۔ میری نوکری میں مزید ترقی مجھے مل گئی تھی۔ میں اماں کے لیے ایک ملازمہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن کوئی ایسی بھروسہ مند عورت نہیں مل رہی تھی جسے میں اپنی غیر موجودگی میں اپنے گھر چھوڑتی۔ جتنا وقت اکبر ہمارے گھر گزارتا، ہمارے گھر کی در و دیوار ہنستے مسکراتے رہتے۔ اس کے جاتے ہی گھر میں ایک دفعہ پھر سناٹا چھا گیا، کیونکہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور اماں اکیلی چارپائی پہ پڑی رہتی۔ اب تو مجھے اور اماں کو اکبر کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اگر وہ ایک دن بھی نہ آتا تو میں خود ہی اسے فون کر کے خیر خیریت پوچھ لیتی تھی۔ ایک دن اکبر ہمارے گھر آیا تو بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ماں باپ رشتہ لے کر میرے گھر آنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیں میں انہیں کب بھیجوں۔ یہ سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ حریم، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب تمہارے ماں باپ اس رشتے کے لیے مان جائیں اس وقت آپ مجھ سے شادی کر لیں گے۔ میں نے اتنا عرصہ لگا کر اپنے ماں باپ کو منا لیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں انہیں کب بھیجوں۔ خوشی اکبر کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے نہ جانے کتنی مشکل سے اپنے ماں باپ کو منایا ہے۔ وہ اتنے مہینوں سے اس لیے خاموش تھا کیونکہ وہ میری بات پر عمل کر رہا تھا اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا ہے۔ میں نے اماں کو سب کچھ بتا کر ان سے مشورہ کیا تو اماں کے چہرے پر بھی خوشی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اکبر سے اچھا تمہارے لیے کون ہو سکتا ہے، تم اس سے شادی کر لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی اور مجھے بھی مرتے وقت یہ سکون ہوگا کہ میری بیٹی اکیلی نہیں ہے۔ اماں کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد تم نوکری چھوڑ دینا اور وہ آرام سے گھر سنبھالنا۔ اماں کے مجبور کرنے پر میں نے اکبر کو کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے ماں باپ کو گھر میں بھیج دے۔ اگلے ہی دن اکبر کے ماں باپ رشتہ لے کر آ گئے۔ وہ لوگ شاید اس رشتے پر بالکل بھی خوش نہیں تھے اور میں یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتی تھی کیونکہ میرا اور اکبر کا رشتہ بالکل بے جوڑ تھا۔ جس کو بھی اس سے رشتے کی خبر ملے گی وہ یہی کہے گا کہ ایک بڑھیا نے جوان لڑکے کو پھنسایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہی ہے۔ ایک عمر رسیدہ عورت کی کسی کم عمر لڑکے سے شادی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ میرا اکبر کا رشتہ ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے بہت شرمندگی کا احساس ہوتا کہ میں جسے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی اب میں اسی سے شادی کر رہی ہوں۔ اکبر اور میری شادی بالکل سادگی سے انجام پائی کیونکہ میں بھی دھوم دھام سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اکبر کے ماں باپ بھی اس بات کو زمانے سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی بہو ایک 35 سال کی طلاق یافتہ عورت ہے۔ آس پڑوس والوں کو جب میری سادگی کا علم ہوا تو انہوں نے بھی مجھے باتیں بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پڑوس والی خالہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ماں کی بیماری کے بہانے کے لیے لڑکے کو بلا کر حریم نے خوب پھنسایا ہے۔ ان کی اس بات پر میرے آنسو میرے حلق میں اتر گئے تھے۔ رخصتی کے وقت میں اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ اماں نے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا اور میں اپنے سسرال پہنچ گئی۔ سسرال میں قدم رکھتے وقت میرا دل عجیب ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی روکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اپنی خدمت سے اپنے ساس سسر کا دل جیت لوں گی اور اکبر کو کبھی اس رشتے پر شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ میری ساس نے مجھے اکبر کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب اکبر کمرے میں چلا آیا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اکبر میرے پاس بیٹھ کر خاموشی سے میرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت محبت تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ حریم، میں نے اپنے ماں باپ کو اس رشتے کے لیے بہت ہی مشکل سے منایا ہے۔ میں ہر صورت آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کے پیچھے محبت کے علاوہ ایک اور وجہ بھی پوشیدہ تھی، اور جب اکبر نے وجہ بتائی تو میرے آنسو تھم سکے۔ وہ کہنے لگا کہ حریم، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اپنی سی بڑی عمر کی عورت سے شادی کروں۔ پھر مجھے ہسپتال میں آپ ملیں
اور میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا۔ جب میرا آپ کے گھر آنا جانا شروع ہوا تو میں آپ کو آہستہ آہستہ جاننے لگا اور مجھے احساس ہوا کہ آپ بہت ہی خوبصورت دل کی مالک ہیں۔ مجھے خود بخود ہی آپ سے محبت ہو گئی۔ میری وہ خواہش جو ہمیشہ دعا بن کر میرے لبوں پر آتی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی تھی۔ جو آپ بہار بن کر میری زندگی میں چلی آئی تھیں۔ جب آپ نے کہا کہ پہلے اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے راضی کرو، تب میں کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر میں جب رشتے کی بات کی تو پہلے تو میرے ماں باپ بہت غصہ میں آئے۔ میری نوکری اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں شادی کر کے بیوی کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا، اور یہی بات میرے باپ نے میرے سامنے رکھ دی تھی کہ جب تمہاری بیوی آ جائے گی تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ میرے باپ نے کہا کہ پہلے اس قابل ہو جاؤ کہ ہم تمہاری شادی کے بارے میں سوچیں، پھر اپنی پسند بتانا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی شرط کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی پونجی سے ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور کھول لیا، اور 1-2 مہینے میں ہی میرا میڈیکل سٹور چل پڑا اور میری کمائی اچھی ہو گئی۔ میں نے دوبارہ سے جب آپ کے رشتے کی بات کی تو میرے ماں باپ مان گئے۔ حریم: جب میں چھٹی جماعت میں تھا، اس وقت میں نے اپنی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی شادی اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے کی تھی، جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، یہی سوچا تھا کہ کوئی بھی انسان اپنے لیے ایک ایسا جیون ساتھی کیسے چن سکتا ہے جو اس سے عمر میں بہت بڑا ہو، اور اس لیے میں نے بڑے ہونے کے بعد اس بارے میں مزید معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ اپنی عمر کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی سمجھ بوجھ رکھنے والی اور ساتھ نبھانے والی عورت تھیں۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں تھا، اس وقت سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی ان کا ساتھ دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ ہر سنت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پوشیدہ ہے جو ہم انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں گا جو عمر میں مجھ سے بڑی ہوگی، اور پھر میری خواہش اس وقت اور شدید ہو گئی جب مجھے اس حدیث کا علم ہوا کہ فتنے میں دور میں جب کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے شہید کے برابر اجر ملے گا، اور آج کے دور میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک سنت عمل ہے۔ اگر کبھی کوئی کم عمر لڑکا کسی بڑی عمر کی عورت سے شادی کر بھی لیتا ہے تو لوگ اسے بری نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس لیے عورت نے لڑکے کو پھنسایا ہوگا۔ ہم لوگ بحیثیت مسلمان یہ بات بھول چکے ہیں کہ یہ ایک سنت ہے اور اس کی کوئی برائی نہیں۔ اکبر نے کہا کہ مجھ سے شادی کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا اور اپنی اس خواہش کو پورا بھی کرنا چاہتا تھا۔ اکبر کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے ساتھ رخصت ہونے سے پہلے تک میں نے بھی یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا والے مجھے نہ جانے کیسے کیسے طعنوں کا نشانہ بنائیں گے، لیکن اکبر نے مجھے سچ ایسا آئینہ دکھایا تھا کہ میری پوری سوچ پوری طرح بدل گئی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی دنیا کی دھوپ میں گزاری تھی اور دین پر برائے نام ہی عمل کرتی تھی۔ خدا نے نہ جانے کس نیکی کے بدلے میرے نصیب میں اکبر جیسے انسان کا ساتھ لکھ دیا تھا۔ اب مجھے اکبر کے ساتھ مل کر اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرنی تھی۔ ہم پوری دنیا کو تو نہیں بدل سکتے تھے، لیکن ایک قدم اٹھا کر اپنی ایک چھوٹی سی کوشش ضرور کر سکتے تھے۔ آئیے اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے جنہیں ہم آج کے دور میں اپنی لا علمی کی وجہ سے معیوب سمجھنے لگے ہیں۔ اکبر کی مجھ جیسی بانجھ اور بے سہارا عورت سے شادی کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوا کہ اس نے ہم دونوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم دونوں کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ میں نے اپنی خدمت سے اپنے ساس سسر کا دل بھی جیت لیا تھا۔ میرے پہلے شوہر نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا میں نے اس سے معافی کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ بہت بیمار تھا، اسے بلڈ کینسر ہو گیا تھا اور وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اکبر سے شادی کر کے ٹھیک کیا یا غلط؟ جواب ضرور دیجیے گا دوستو۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔